یہ تمام چیزوں کے اندر وہ بندہ عارف جو باللہ ہوگا، ہر چیز میں خدا کو ہی وہ تلاش کر لے گا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معرفت الہی، اللہ کی معرفت کیا ہے، کیسے حاصل کرتے ہیں؟ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کاشئی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عارفین کے مراتب کے بارے میں دریافت کیا۔ تو حضرت نے شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عبارت اور یہ فرمان آپ کو سنایا، جو یہ ہے کہ عارفین کے چند طبقات ہیں، چند ان کے درجات ہیں، عارفین کے چند درجات ہیں۔ ایک وہ بعض لوگ عقل سے عرفان حاصل کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ اللہ کی معرفت اپنی عقل سے حاصل کرتے ہیں، اور بعض لوگ اثر و فعل اور موجودات کو دیکھ کر مؤثر اور فاعل اور موجد پر دلیل لاتے ہیں۔ بعض لوگ فعل، موجودات اور اس میں ظاہر ہونے والا اثر اور یہ اس پر جو ظاہر ہو رہا ہے اس کا فاعل کون ہے اور اس کا موجد کون ہے، ان سب چیزوں پر دلیل لاتے ہیں۔ اور بعض لوگ عرفان حق خود حق سے ہی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا۔ عرفان حق کو حق سے پہچاننا ایسا ہی ہے جیسے سورج سے سورج کو پہچاننا، اور حق کی تلاش عقل سے کرنا ایسا ہے جیسے کہ آفتاب کے طلوع کو، جیسے سورج نکلتا ہے آفتاب کے طلوع کو چراغ سے پہچاننا، آفتاب کے طلوع سے چراغ کو پہچاننا کہ سورج نکلا تو چراغ کی روشنی مدھم پڑ گئی، دھیمی پڑ گئی، یعنی سورج کی روشنی غالب ہو گئی، چراغ کی روشنی مغلوب ہو گئی۔ اب اس کائنات میں جتنے بھی مظاہر ہیں اسی کے اندر اس کو معائنہ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سمجھنا، یہی معرفت ہے۔ عارف وہ ہے جو حق کا مشاہدہ اشیاء میں کرے، عارف باللہ وہی ہے جو حق کا مشاہدہ اشیاء میں کرے، اور اشیاء ظہور جمال اور تجلیات جلال حق کی آئینہ ہے، یعنی ہر حسن میں اسی کا جمال ہے۔ جیسے ہر پھول کی شکل میں اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرنا، یعنی کوئی شکل حسین ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جمال کی تجلی کو محسوس کرنا، یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں حسن والی نظر آ رہی ہیں وہ سب جو ہے اللہ کے صفت جمال کی تجلی سے حسن اس کے اندر موجود ہے، خود سے اس کے اندر حسن نہیں ہے۔ اس حسن کا موجد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو عارف باللہ وہی ہے جو ہر اشیاء میں اس کو تلاش کر لے، یعنی عارف ہر شکل میں اللہ کو ہی دیکھتا ہے، یعنی عارف ہر شکل میں، ہر بو میں، ہر رنگ میں، ہر آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ڈھونڈ لیتا ہے، یعنی عارف ہر شکل میں اللہ کو ہی دیکھتا ہے، یعنی ہر شے
میں خدا کے ہی نور کا ظہور ہے، یعنی ہر نئے متضاد واقعوں اور حالتوں میں نفع اور نقصان، عطا اور منع اور قبض و بسط میں، ضار و نافع و مانع و معطی، مانع اور قابض و باسط اللہ تعالیٰ کو ہی جانتا اور دیکھتا ہے۔ یعنی ہر نفع، نقصان، فائدہ، یہ تمام چیزوں کے اندر وہ بندہ عارف جو باللہ ہوگا، ہر چیز میں خدا کو ہی وہ تلاش کر لے گا۔ جیسے کہیں اگر نفع ہم کو ہوا تو کیسے وہ خدا کو معرفت، خدا کی معرفت اس سے حاصل کرے گا۔ کوئی اگر نقصان ہوا تو اس میں کس طریقے سے خدا کی معرفت حاصل کرے گا۔ اگر کوئی حسین چیز نظر آئی تو اس سے خدا کی معرفت بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی خوف میں ڈالنے والی چیز اس نے دیکھ لیا تو اس میں کس شکل میں خدا کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ ساری تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ اب جو بندہ ان تمام مظاہر کائنات کے اندر خدا کا مشاہدہ کر لے وہ عارف باللہ ہوا۔ ایسے شخص کو بلا تکلف اسے عارف کہیں گے۔ یعنی عارف ایک آئینہ ہے، عارف ایک آئینہ ہے جس میں سوائے حق کے کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی عارف خود ایک آئینہ ہے جس کے اندر حق کے سوا کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ عارف کی نظر جس بھی شے پہ پڑتی ہے، جس بھی مظاہر پر پڑتی ہے، اس کے اندر وہ خدا کو تلاش لیتا ہے، وہ ہے عارف باللہ۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عارف وہی ہے جو تمام مظاہر کائنات اور موجودات میں نور الہی کا مشاہدہ و معائنہ کرے۔ عارف باللہ وہی ہے جو تمام مظاہر کائنات، یعنی کائنات کے اندر تمام ظاہر ہونے والی چیزیں جو ہم کو کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہیں، جو موجودات کی شکل میں ظاہر میں ہے، میں نور الہی کا مشاہدہ و معائنہ کرے، وہ ہے عارف باللہ۔ اگر اس نے پہاڑ دیکھا تو اس کے اندر بھی اس کو خدا کس طریقے سے نظر آئے گا، اس نے پھول دیکھا تو کیسے نظر آئے گا، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل میں لے کے جائیں گے۔ یعنی نفع کا مظہر ملے، اگر کہیں آپ کو فائدہ کسی چیز سے پہنچ رہا ہے، کسی شے سے فائدہ پہنچ رہا ہے، کسی شخص سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب وہ جس بھی قسم کا فائدہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس میں النافع یعنی نفع پہنچانے والی کی تجلی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی کوئی بھی نفع پہنچانے والی چیز اگر آپ کو ہے تو یہ خیال کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اسم النافع کی تجلی اس پر ظاہر ہو رہی ہے۔ یعنی آپ پر اللہ کے اسم اعظم النافع کی تجلی سے فیض آپ کو مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے۔ یہ انسان آپ کو نفع نہیں دے رہا ہے، یہ شے آپ کو اصل میں نفع نہیں دے رہی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کا اسم اعظم النافع کی تجلی پڑ رہی ہے، اس تجلی سے آپ کو نفع ہو رہا ہے۔ کی تجلی ہے جو اس شکل اس مقام پر جلوہ فرما ہے جس کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کسی شے سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اسم اعظم النافع کی تجلی ہے جو اس شکل میں، اس صورت میں، اس مقام پر جلوہ فرما ہے اور جس سے ہمیں نفع پہنچ رہا ہے۔ اب النافع کی تجلی کا فیض اگر آپ کو مل رہا ہے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو شکر بجا لانا ہے کہ پروردگار عالم تیرا فضل ہے کہ تو نے النافع کی تجلی سے ہم کو متجلی فرمایا، النافع کی تجلی سے ہمیں تو نے منور فرمایا۔ اب اس کے برعکس اگر کسی چیز سے آپ کو نقصان کا ظہور ہو جا رہا ہے تو فوراً یہ سمجھ لیں کہ اسم اعظم الضارو یعنی نقصان پہنچانے والے کی تجلی ہے جو نقصان میں آپ کو ڈال رہی ہے۔ بس سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ کو نقصان پہنچانے کی جتنی بھی کیفیات ہیں، بیماری کی شکل میں، اولاد کی پریشانی کی شکل میں، کاروبار کی شکل میں، جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، جو بھی وہ صورتیں ہیں، اس کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسم اعظم
और ज़ारों की तजल्ली ही महसूस करना है। मगर यूँ समझे कि अल्लाह तबारक व तआला हमको नुकसान कैसे पहुँचाएगा, है ना, तो उसके नुकसान में भी हमारा ही फ़ायदा है, वो क्यों कैसे समझ लीजिए। वरना कोई शख्स एक अकीदा गढ़ ले कि अल्लाह ही तबारक व तआला हमको नुकसान पहुँचा रहा है, तो फिर कौन बचा सकता है, बराबर है। मगर अल्लाह के हर फेल में, अल्लाह के हर काम में हिकमत और राज पोशीदा है, उसी राज को समझने का नाम आरिफ है। बात समझ आ रही है। अब अगर नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान में भी हमारा ही फ़ायदा है, वो किस तरीके से आप समझे। अगरचे बज़ाहिर नुकसान है लेकिन हकीकत में नफ़ा है। सालिक जान ले कि इससे कोई गलती हमसे सरजद हुई है, कोई खता हुई है जिस पर हमें तंबीह की जा रही है, यानी हमसे कोई खता हुई है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर सिफत अज़्वारों की तजल्ली के ज़रिए हमको नुकसान में पहुंचा रहा है, ताकि हम उस खता की तरफ ध्यान दें कि हमसे गलती क्या हुई है, ताकि उस खता से बाज आ जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करके इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह से उस खता की गुनाह चाहें, उस खता की गुनाह से माफ़ी चाहें। बात समझ में आ रही है। अगर आपको किसी भी शक्ल में नुकसान हो रहा हो तो आपको इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की सिफत अक़दारों की तजल्ली पड़ रही है ताकि तुम होशियार हो जाओ, तुम खबरदार हो जाओ कि कहीं तो तुमसे गलती हो रही है मगर तुम्हारी तवज्जो वहाँ नहीं है, तुमको मुतनब्बे किया जा रहा है, खबरदार किया जा रहा है, इसीलिए सिफत अक़दारों की तजल्ली तुम्हारे ऊपर पड़ रही है और उस तजल्ली के उसी से तुमको नुकसान पहुँच रहा है। इसी तरह अगर कोई हसीन व खूबसूरत शय तुमको दिखती है, चाहे वो कलाम का डिपार्ट अलग हो जाएगा, जो भी नज़रों को खूबसूरत लगने वाली चीज़ें हैं, बात समझ आ रही है। कोई भी शय हो, फूल की शक्ल में हो, हुस्न की शक्ल में हो, आपके नज़रों को हर वो चीज़ जो आपको खूबसूरत नज़र आती हो, जैसे एक मिसाल ले लीजिए, खूबसूरत परिंदे, फूल, पानी के झरने, पहाड़ या कोई भी हुस्न वाली चीज़ देखें तो ये ख्याल करें, यानी ये जानें कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का इस्म आज़म जमाल की तजल्ली इस पर पड़ रही है। समझ में आ रही है। यानी अल्लाह तबारक व तआला के इस्म आज़म जमाल की तजल्ली पड़ रही है और उसी तजल्ली के असर से इसके अंदर जमाल और हुस्न और ख़ूबसूरती मौजूद है। ये बज़ाते खुद खूबसूरत नहीं है। जैसे गुलाब का फूल है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला के हुस्न की तजल्ली पड़ी तो वो हुस्न वाला हुआ। ये वक्ती तौर पर है, कुछ टाइम में फ़ना हो जाएगा, मगर दायम और कायम अल्लाह तबारक व तआला की ही ज़ात है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो हर वो चीज़ जो हुस्न वाली नज़र आए उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की सिफत जमाल की तजल्ली से ही वो मुनव्वर व मुजल्ला है, उसके अंदर ये चीज़ आप महसूस करें। यानी आरिफ वो है जो मज़ाहिर कायनात के अंदर, हर शय के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को ही वो तलाश लेता। यानी आरिफ वो आईना है जिसके अंदर हक़ के सिवा कुछ नज़र नहीं आता, अल्लाह तबारक व तआला। अब इसी तरीके से अल्लाह के 99 अस्माए हुस्ना जो कुछ हैं उसमें एक बाद दिगरे अब तमाम चीज़ों को जिस तरीके से चीज़ें ज़ाहिर होती हैं उन चीज़ों को आप उसके अंदर मुशाहिदा करें और उस पर राज़ी रहें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम जैसे कम अक़लों से, कम इल्मों से परवरदिगार आलम उसकी मारिफत अता फरमाया और उसने जो कुछ भी अता फरमा रहा है उसका फ़ज़ल है। और अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है, मौला करीम मज़ीद नेमतें और रहमतें हम सब पर नाजिल फरमाता रहे और हम सब को अपना आरिफ बनाए ताकि उसके कुर्ब की मंजिलें हम लोग पा सकें। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।